السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین, وکی لیکس کا سلسلہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید رک جائے گا, لیکن یہ رکا نہیں ہے اور پاکستان سے ریلیٹڈ روز ایسے نئے انکشافات ہو رہے ہیں, ایسی نئی وکی لیکس سامنے آ رہی ہیں, ایسی نئی انفارمیشن سامنے آ رہی ہے جس کے بارے میں شاید اس کے بڑے ڈراسٹک افیکٹ بھی ہو سکتا ہے, بڑا ڈراسٹک امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو آج تک نہیں آئیں, ان کے اوپر انالیسس ہوتا رہا ہے. بہرحال آج کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے یہ کہ ایک جو امپورٹنٹ وکی لیک ہے وہ سعودیہ کے بارے میں ہے کہ سعودیہ شاید پاکستان کے اندر ملٹری رول دیکھنا چاہتا ہے. زرداری صاحب کو خوف تھا کہ ان کو اسیسنیٹ کر دیا جائے گا. مارچ 2009 میں آرمی چیف جنرل کیانی کو کرنے کے تقریباً بالکل قریب تھے, لیکن بعد میں انہوں نے اپنا ارادہ شاید ترک کر دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب 2007 میں پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے تھے. پاکستان آرمی کے اوپر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کے کچھ فیکشن ابھی تک جو کچھ طالبان ایلیمنٹس ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے لشکر طیبہ کو سینکشنز لگنے سے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی, اس لیے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ خالی کر دیے. اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کبھی بھی بگرام ایئر بیس پر قید نہیں رہی. اس کے بعد برام ڈاک بھٹی کے حوالے سے بھی یہ بات کہا جاتی ہے کہ ان کے اسائلم کے حوالے سے کچھ نیگوسیشنز کے اوپر بات ہوئی, کوئی نیگوسیشنز ہوتی نہیں. اور یہ کہ جو ایڈ آ رہی ہے پاکستان کو اس کے اندر بھی کوئی کرپشن کی بات کی جاتی ہے. اور ایکس جو ڈیفنس چیف تھے برطانیہ کے, انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب ایک نم اسکل ہے اور انہیں گورن کرنا نہیں آتا, یعنی کہ حکومت کرنی نہیں آتی. اور نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہ وہ پرو امریکن ہے. سیٹھی صاحب یار کیا رہ گیا پیچھے؟ بس کچھ نہیں رہ گیا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے خیال میں 5% بھی نہیں ہے. ہاں نہیں, مگر آپ نے تو 10 موٹی موٹی باتیں کہی ہیں, یہ 50 باتیں تو میرے پاس ہیں جو میں نے ابھی آنے سے پہلے وہ سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی. اگر میں پورے پروگرام میں اناؤنس کرتا رہوں نا تو یہ ٹائم نہیں ہوگا. آپ 45 منٹ اناؤنس ہی کرتے رہے کہ یہ بات کمال ہو گیا. سیٹھی صاحب میرے خیال میں ہمیں شروع کرنا چاہیے کیونکہ امپورٹنٹ چیزیں سعودیہ سے شروع کر لیتے ہیں, سعودی عربیہ سے شروع کر لیتے ہیں. ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں. اہم بات سعودی عربیہ کی حکومت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے, خاص طور پہ کنگ عبداللہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو آرمی ہے ہی کنسیڈرز آرمی ایز اے وننگ ہارس ان پاکستان, یعنی کہ آرمی ایک ایسا گھوڑا ہے پاکستان کے اندر جو کہ ہمیشہ جیتتا ہے. نہیں, یہ نہیں کہ صرف ہمیشہ جیتتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ملٹری رول ہونا چاہیے, کہ پاکستان میں فوج کو رول کرنا چاہیے. دلچسپ بات, میاں نواز شریف صاحب کیا سوچیں گے, زرداری صاحب کیا سوچیں گے, سارا میڈیا کیا سوچے گا, جمہوری فورسز کیا سوچیں گے. دلچسپ بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں اور جو مسئلے حل کرتے ہیں وہ فوج. تو اس میں اور بھی تو بہت سی باتیں, میں اب تبصرہ اگر شروع کروں تو میں سارا سعودی عربیہ کی جو پالیسی ہے پاکستان کی طرف, کیسے آئی, کیسے بنی, کون فیورٹس ہیں, تو آپ کیوں نہیں بتا دیتے کہ اس میں اور کیا کیا باتیں سعودی عربیہ کے بارے میں. آپ نے تو صرف فوج کی بات کی, ساری باتیں جو سعودی عربیہ کہتا ہے وہ بتائیں, پھر پورے 10 منٹ اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. ارے سیٹھی صاحب, سب سے پہلے یہ کیونکہ ہم بات کچھ ظاہری بات ہے لوگ اپنے لیڈرز کے حوالے سے سننا چاہتے ہیں. ایک بات یہ کہ نواز شریف صاحب کو پریفرنس دی جاتی ہے زرداری صاحب کے اوپر, پہلے تو یہ بتائیں کہ کیوں نہیں. وہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں, یہ آپ ایک ایک کر کے نہ کریں, بیکاز میں آپ کو بتاؤں گا یہ سارا کیا ہے. اچھا, یہ کہ نواز شریف صاحب کو ایک پریفرنس بھی دی جاتی ہے. نواز شریف صاحب کو کچھ سافٹ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی کے لیے لون بھی دیا گیا ہے, یہ بھی وکی لیکس میں کے اندر لکھا گیا, سعودیز نے دیا تھا, اور یہ ہمارے لوکل پرنٹ کے اندر بھی موجود ہے. مطلب یہ خبر لگ چکی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز ہے, بلکہ اس کے اندر یہ ہے کہ شاید کوئی ایسا میرے خیال میں آن سیکٹیرین گراؤنڈز بھی زرداری صاحب کو نہیں اچھا سمجھا جاتا, کیونکہ وہ شاید شیعہ ہیں, اس وجہ سے نہیں. مطلب ہے کہ اس میں موٹی باتیں جو ہیں, وجوہات تو وہ تو بات کی بات ہے نا, کیوں الزام کیا ہے, وہ جو سعودیز چاہتے کیا ہیں. سعودیز یہ چاہتے وہ پہلے یہ چاہتے ہیں, اس میں جو لکھا ہے جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف دیکھنے والوں میں سے نہیں ہیں کہ ہم آن لکرز ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کھلاڑی ہیں, پاکستان ہم پارٹیسپنٹس ہیں. وہ سعودیز کہتے ہیں ہم کھلاڑی ہیں. ایز کھلاڑی ہم پاکستان کی اندرونی سیاست میں حصہ لیتے ہیں, ایک چیز. دوسری چیز اس میں یہ لکھی ہے کہ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ یہاں کے جو سعودی امبیسڈر تھے ان کو جنرل مشرف نے, ایک وقت ایسا تھا کہ وہ اتنے پریشان تھے کہ وہ یہاں مدارس اور سیکٹیرین فورسز کی امداد کر رہے تھے, کہ جنرل مشرف نے یہ ایک وقت سوچا کہ ان کے سفیر کو یہاں سے نکال دینا چاہیے, مگر پھر
ڈبل سوچا اور سوچا نہیں یہ تو ہم نہیں کر ہمارے کس طرح کے تعلقات ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں لکھی. تیسری چیز یہ لکھی کہ نواز شریف صاحب کو وہ پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو فوج پسند تھی پاکستان کی, اور کیونکہ نواز شریف صاحب کا بہت گہرا رشتہ پہلے ایک پرانی زندگی میں فوج کے ساتھ اور ISI کے ساتھ رہا ہے, اب نہیں, مگر اس وقت تھا, اور ان کے تعلقات اس وقت سے سعودی حکومت کے ساتھ ہیں. چوتھی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری جو ہے وہ اس کے اوپر نہ اعتماد ہے نہ وہ, اور وہ اوپر سے سمجھتے ہیں کرپٹ ہے. مگر اصلی بات کیا ہے؟ اصلی بات وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زرداری جو ہے یہ ایک شیعہ گریڈ کے تحت پاکستان کو ایک طرف لے جائے گا اگر اس کو چلنے دیا. عراق شیعہ, ایران شیعہ اور زرداری شیعہ, ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں جو وہ سنی انفلوئنس وہ جو انہوں نے قائم کیا پاکستان کے اندر, اور وہ بھی دیوبندی وہابی انفلوئنس, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے زرداری پاکستان کو ایران کے قریب نہ لے جائے, اور یہ ایک آرک آف ایک کریسنٹ, ایک قسم کا ایک سعودی عربیہ کا گھیراؤ نہ ہو جائے, کیونکہ وہ obsessed ہیں شیعہ اسلام کے ساتھ, کیونکہ عراق کی طرف سے تھریٹ ہے, ایران کی طرف سے تھریٹ ہے, تو یہ ہمیشہ سعودیز کا پرابلم رہا ہے. اس کا ذکر بھی کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے نواز شریف صاحب کو پناہ دی, پھر اس میں یہ ان میں لکھا ہے کہ انہوں نے ان کی مدد کی, اور پھر وہ جو مشرف کے ساتھ ان کو رہا کروایا یہاں سے, اور پھر ان کو سیٹ اپ کیا سعودی عربیہ میں سافٹ ڈیولپمنٹ لون دے کے, تو یہ ساری باتیں لکھی. اب عرض یہ ہے کہ اس میں میں تھوڑا مختصر تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ سعودی عربیہ اپنے فیورٹس ضرور رکھے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہر ملک کے فیورٹس ہوتے ہیں, امریکہ کے بھی فیورٹس رہے ہیں یہاں, اگر سعودی عربیہ کے فیورٹس ہیں تو کوئی بات نہیں. مگر یہ جو ان کا تجزیہ ہے کہ زرداری شیعہ ہونے کی بحیثیت وہ پاکستان کو کسی ایسے کیمپ میں لے جائے گا جو سعودی عربیہ کے خلاف ہوگا, یہ ان کی انالیسس جو ہے یہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شیعہ تھی, اور انہوں نے ایران کے ساتھ پہلی حکومت جب انہوں نے بنائی 88 میں 90 میں انہوں نے دورہ وورہ کیا ایران کا اور ایران کے ساتھ تعلقات بنائے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر پاکستان کی جو ملکی جو فارن پالیسی ہے اٹ از ناٹ پرو ایران, اور ایران شیعہ ہو یا سنی لیڈر ہو, ہماری فارن آفس, ہماری فوج اور ہماری نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ جو ہے وہ ایران کے ساتھ الائیڈ نہیں ہے, وہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے ساتھ الائیڈ ہے. اس لیے یہ سعودیز کا یہ سوچنا کہ شاید یہ زرداری اس کو شیعہ ٹلٹ دے دے, یہ میرا خیال ہے یہ ایکسکیوز ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہیں بیسکلی سعودی عربیہ ایک جمہوریت تو ہے نہیں, انہیں جمہوریت سے ویسی نفرت ہے, اور وہ دیکھتے ہیں یہاں کہ جب فوج آتی ہے تو کام چلتا ہے, اور وہی فوج سعودی عربیہ کی ڈیفنس میں بھی آتی ہے, اور نواز شریف صاحب جب ہوتے ہیں تو ان کو ہر قسم کی کنسیشن بھی ملتی ہے, تیل کی کنسیشن بھی ملتی ہے, اور بھی چیزیں ملتی ہیں. جب زرداری صاحب آتے ہیں تو سعودی عربیہ ہارڈ ٹو پلے گیٹ کرتا ہے, اور اس میں یہ بھی لکھا ہے اس لیگ کے کہ جی یہ امریکنوں کا یہ اسیسمنٹ ہے, انہوں نے بات کی ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے جو باتیں سعودی عربیہ کے شاہ عبداللہ جو ہیں جو کہ ان کے ڈپلومیٹس امریکن ڈپلومیٹس کے ساتھ جو بات کرتے ہیں اس میں یہی واضح طور پہ یہ لکھا گیا. تو عرض یہ ہے, سوری آپ کچھ کہہ رہے ہیں, 300 ملین کی جو 300 ملین ڈالرز کی جو ایک اینول اسسٹنس ہے پاکستان کو, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی لیے سلو کر دی جاتی ہے. دیکھیے نا, وہ عرض یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ سعودیز بڑے ناراض تھے کہ جب زرداری صاحب اقتدار میں آئے تو سب سے پہلا دورہ انہوں نے چائنا کا کیا, مگر انہوں نے سعودی عربیہ کا نہیں کیا, اور وہ ناراض تھے کیونکہ یہاں ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے, 3 ٹریڈیشنز بنی ہوئی ہیں. کوئی نیا پرائم منسٹر, کوئی نیا پریزیڈنٹ بنتا ہے, اگر باہر کا دورہ کرنا ہے تو سب سے پہلے سعودی عربیہ, اگر شہر کے اندر کوئی دورہ کرنا ہے تو کراچی میں جا کے قائد اعظم کے مزار کے اوپر سلوٹ مارنا, اور اگر پنجاب میں آنا تو داتا صاحب کے یہاں جانا. یہ 3 چیزیں تو لازمی لکھی نہیں نا, جیسے شیروانی پہن کے اور اوتھ لینا. ٹھیک ہے جی, لیکن زرداری صاحب نے یہ نہیں. اچھا, تو زرداری صاحب نے میرا خیال ہے تینوں چیزیں نہیں کی, سعودی عربیہ بھی نہیں گئے, تو قائد اعظم کے مزار پہ تو وہ گئے تھے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور سیکیورٹی کی وجہ سے شاید وہ باقی چیزیں نہیں کر پائے, مگر سعودیز فرگیو نہیں کرتے. تو نواز شریف صاحب کے لیے ان کا سافٹ کارنر ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سعودی ایمبیسڈر بھی جو یہاں تھے اسد عسیری صاحب, انہوں نے بھی بہت نواز شریف صاحب کی حمایت کی. سعید صاحب یہاں پر مجھے ایک بریک لینی ہے ایکچولی, میں نے غالباً میں ایک چھوٹی سی بات کہتا چلوں, سعودی عربیہ خوش نہیں تھا جب نواز شریف صاحب نے
غالباً 2007 میں جب وہ واپس آ گئے تھے کہ معاہدہ انہوں نے کہا جی معاہدہ توڑا، معاہدہ دسمبر تک ہے اس سال کے 10 دسمبر تک کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. اور وہ جب وہ لندن سے واپس آ گئے اس وقت ہم لوگوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ سعودی پتہ نہیں خوش ہیں کہ نہیں خوش، اور اب پتہ چل گیا کہ سعودی خوش نہیں تھے، مگر انہوں نے پھر معاف کر دیا کیونکہ پھر نواز شریف صاحب واپس وہاں پہنچ گئے. اور جب بے نظیر صاحبہ یہاں واپس آئی تو پھر انہوں نے پریشر ڈالا مشرف کے اوپر، اگر وہ آئی ہیں تو ان کو بھی جانا پڑے گا. یہ بھی آئی اور 10 سال نواز شریف صاحب وہاں رہے، ظاہر ہے تعلقات بنائے اور بنے اور برقرار ہیں. ایگزیکٹلی. سیٹھی صاحب یہاں بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.